سیاست کے میدان میں آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے چیلنجز کا سامنا ہے. سیاسی استحکام کو حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ثمر آور ثابت نہیں ہو پا رہی. مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کے بہت قریبی اتحادی بھی رہے, بہت قریبی دوست بھی ہیں. اس وقت وہ آپ کے خلاف سڑکوں پر برسرے پیکار ہیں, ملین مارچ کرنے آ رہے ہیں, اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب 8 فروری کے نتائج پر پریشان ہیں. میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں. آپ کا اپنا ایک ماضی قریب کا انتہائی قریبی دوست اتحادی مان نہیں رہا. پی ٹی اے والے کو سر آپ کیسے قائل کریں گے کہ ملک میں سیاسی استحکام آ سکے؟ دیکھیں, یہ جو بات آپ نے کیا یہ تو بہت اہم چیز ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے اکنامک پروگریس کے ساتھ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے عمران خان سیاست میں لائے گئے ہیں یا ان کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ یہاں لا کے تو اس کو آگے لگا دیا گیا. جو 2014 کا دھرنا آپ نے دیکھا, جس طرح اس وقت معاملات ہوئے, وہ حیران کون تھے وہ بھی, کہ پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھائی کر دی, پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا, سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے گئے. میرا خیال ہے 126 دن جی 126 دن 126 دن یہاں ڈی چوک میں بالکل وہ جو گورنمنٹ کی سیٹ ہے, جہاں پارلیمنٹ ہے, پی ایم پرائم منسٹر ہاؤس ہے, سیکریٹریٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اس کے آگے بیٹھے رہے. اور کسی نے نہیں ان کو پوچھا جو آپ بات کر رہے ہیں پیچھے کون تھا کیا تھا. وہ جو بات ہوتی ہے کہ کمیشن بنایا جائے تو پھر پتہ کرنا چاہیے نا یہ کیا ہوتا کیا رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے, تو وہ بھی سامنے چیزیں آنی چاہیے. پھر اس کے بعد نہیں, جو چیزیں بالکل صاف منظر پہ ہوں, اس کا کیا پتہ ہے کہ ایک دھرنا ہوا, پتہ ہے کہ اس نے چڑھائی کی, اور وہ جب کہتا تھا کہ بل جلا دیں بجلی کے, ہنڈی کے ذریعے پیسے لائیں, ٹیکس نہ دیں, تو سول نافرمانی اور کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں. سول نافرمانی دنیا میں دیکھیں نا, جہاں بھی کال دی گئی ہے تو یہی ہوا کہ آپ بل نہ دیں گورنمنٹ کو, جو ان کے واجبات ہیں نہ دیں ان کے سامنے. نہیں, میں بہت ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو یہی تھا کہ ریمیٹنسز ہنڈی کے ذریعے بھیجیں یا نہ بھیجیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت اگر وہ کہتا ہے نا نپ دا ایول ان دا بڈ, کہ شروع سے ہی کسی برائی کو آپ پکڑ لیں تو شاید آگے برائی نہ پھیلے. اب وہ برائی پھیل چکی ہے, اور وہ برائی اتنی پھیلی ہے کہ اس نے پرائم منسٹر کے آفس میں ہوتے ہوئے بھی, حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ہر اس نے وہ پالیسی بنائی, گورننس تباہ برباد کر دی, اداروں کو کمزور کیا, اور سو آن کہ اس نے پاکستان کو ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کمزور ہو. جب وہ گورنمنٹ سے عدم اعتماد کے ذریعے نکل گیا تو پھر بھی انسٹیبلٹی کریٹ کیے رکھے. کبھی پروونشل اسمبلی کبھی توڑ دیں, ڈیزالو کر دیں, کبھی ریزائن کر دیے, کبھی واپس لے لیے, کبھی کچھ کر دیا. تو پھر وہ کلمیٹ ہوا 9 مئی پہ, اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی طریقے بھی قابل قبول نہیں ہے. کسی کوئی دشمن بھی وہ کام نہیں کرتا جو اس نے کر دکھایا ہے, جس نے اپنی پارٹی کو کہہ کے, یا ایک وہ کہتے ہیں نا ماسٹر مائنڈ, وہ جو اس نے, اور وہ برین واشنگ کرتا رہا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو یہ آپ نے کرنے ہیں. اور اب اس پہ وہ کہتے ہیں کمیشن بنائیں. اب مجھے بتائیں کس چیز کا کمیشن بنائیں؟ سب کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ کہ مراد سعید کیا کر رہا تھا, دوسرا کیا کر رہا تھا, شہریار افریدی کیا کر رہا تھا, جی اے کیو کے سامنے کون تھے, پشاور میں کون تھے, لاہور میں کون تھے, کس جگہ نہیں پتہ, نظر نہیں آ رہے. کس طرح لبرٹی چوک میں اکٹھے ہوئے, کس کو نہیں پتہ. مجھے پتہ ہے, ہر بچے کو پتہ لبرٹی چوک میں کون سی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی, کون سے لوگ اکٹھے ہوئے. وہاں سے کہا گیا کہ چلیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیں, یہ وہاں کہا گیا اور وہاں سے وہ چلے. تو وہاں جا کے جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب ایسے لوگ اگر معافی مانگتے ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے, قانون کے مطابق کارروائی ایک دفعہ لازمی ہونی چاہیے. میرا تو شروع سے ہی یہ خیال رہا ہے, میں نے تو آن ریکارڈ ہوں. لوگ کہتے تھے جی فلاں آپ کے لیڈر جو ہیں یا سینئر لوگ کہتے ہیں کہ جی بات ہو سکتی ہے, تو میں کہتا ہوں بات نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ, کیونکہ نہیں ہو سکتی. ان لوگوں سے یہ پاکستان کو جنہوں نے کمزور کیا ہے, جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے, ان کو کیفر کردار تک بچانا چاہیے. معافی دیں گے تو پھر تو روز بندے کریں گے اور معافی مانگیں گے آپ سے. یہ تو کئی لوگ ایسے, کئی میں نے انسان دیکھے ہیں, شخص, بہت سارے شخص, وہ روز کام کرتے ہیں روز معافی مانگ لیتے ہیں.
ہماری سیاست میں بھی یہی ہمارے حلقوں میں یہی ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو ہر صورت آپ نے اس کے جو منطقی انجام ہے منطقی انجام وہاں تک پہنچانا ہے. نہیں پہنچائیں گے تو یہ تو پھر معافی تو جو قابو آیا ہوتا ہے بندہ معافی مانگتا ہے.